میری طرف سے آپ کے لیے ایک اور زبردست 360 ڈگری ویڈیو کی پیشکش. اپنی انگلی سے اس ویڈیو کو گھمائیں. اگر آپ موبائل یوز کر رہے ہیں تو جہاں آپ چاہتے ہیں وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ان کی پیدائش رامپور انڈیا میں ہوئی. انہوں نے بچپن میں مائیگریٹ کیا ٹو کراچی پاکستان. میں نے چند بہت ہی خوبصورت لمحے ان کے ساتھ گزارے. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا. السلام علیکم پیارے ویورز، ویلکم ٹو سائٹس اینڈ ساؤنڈز آف پاکستان. اس وقت میں موجود ہوں ان نارتھ کراچی. آئی ایم سٹنگ ود مسٹر زاہد علی خان. یہ 9 سال کے تھے جب یہ پاکستان تشریف لائے، اور میں ان سے کچھ سوالات پوچھوں گا کہ جب وہ یہاں پہ آئے کیسے تھا کراچی، اور جب جہاں سے وہ مائیگریٹ کر کے آئے وہاں پہ ان کی کیا یادیں ہیں. ٹھیک ہے، ان کا سفر کیسے گزرا اور کیوں آئے یہاں پہ. سو ویلکم، السلام علیکم، ویلکم ٹو سائٹس اینڈ ساؤنڈ آف پاکستان. میں اکثر ویڈیو بناتا ہوں اباؤٹ پری پارٹیشن اور وہ لوگ جو ہجرت کر کے یہاں پہ آئے ہیں. جی تو خوش آمدید. آپ اپنا تعارف کریں پلیز. میرا نام زاہد علی خان ہے اور میری پیدائش انڈیا کے شہر یو پی رامپور میں میری پیدائش ہوئی. اچھا. تقریباً میری جب عمر 8 یا 9 سال کے قریب ہوگی تو ہم یہاں 1952 میں پاکستان یہاں آئے اور کراچی آئے وایا مونا باؤ. وہ کیا ہے؟ مونا باؤ بارڈر تھا. اچھا. مطلب یہ سندھ تھرپارکر کا. اچھا. تو جب ہم آئے ہیں تو بہت سخت گرمی تھی اور 8-9 سال کی میری عمر تھی تو میرے پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے. آپ کیسے آئے؟ بائی بس، بائی ٹرین، بائی نہیں، وہاں رامپور سے تو ہم جب چلے تو ٹرین میں، مطلب یہ آئے مونا باؤ تک. پھر کچھ بارڈر کا، کچھ جو پاکستان کا علاقہ تھا وہ انتہائی ریتیلا اور مطلب یہ کہ بہت گرم ریت تھی تو اس میں میرے پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے چلتے چلتے. میری 2 یا 3 بہنیں میرے ساتھ تھیں تو اس میں کبھی کوئی ایک بہن میری گود میں اٹھا لیا کرتی تھی، کبھی دوسری اٹھا لیا کرتی تھی، کبھی میرے بھائی کو اٹھا لیا کرتی تھی. تو اس طرح سے جو راستہ بھی ہم چلے تو میرے پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے. سمجھے، اس گرم ریت کی وجہ سے اتنی سخت ترین یعنی گرم ریت تھی. پھر بہرحال مونا باؤ سے پھر میرے والد نے جو ہے وہ پہلے آ گئے تھے یہاں کراچی سے پھر مونا باؤ گئے. مونا باؤ سے پھر ہمیں انہوں نے ٹیک اوور کر لیا تھا. مونا باؤ سے پھر ہم مطلب یہ کہ یہاں کراچی آ گئے تو ہماری پھپھی کا گھر تھا یہاں جیگب لائن میں. وہ پہلے سے یہاں پہ رہتی تھی؟ ہاں جی، جیگب لائن میں. وہ ایون بیفور پارٹیشن؟ نہیں، وہ ہم سے 8-9 سال پہلے آ گئی. اچھا، نہیں، اوکے، صحیح. پھپھی جو ہیں ہماری. پھر جیگب لائن میں آ گئے ہم. جیگب لائن کے جو کوارٹرز بنے ہوئے تھے، جو مہاجرین کے لیے کیمپ بنے ہوئے تھے، وہ کوارٹروں میں تبدیل ہو گئے تھے جیگب لائن کے. تو وہ وہاں ہم آ گئے. وہاں سے پھر ہم تقریباً 1 سال یا 1.5 سال کے قریب رہے اور 1.5 سال کے بعد میں پھر ہم قائد اعظم کے مزار کا جو اوپر کا حصہ ہے، یعنی جہاں چبوترا بنا ہوا ہے، وہاں ہمارا گھر جو ہے دبا ہوا ہے، اس کو قائد آباد کہتے تھے. تو وہاں پھر ہم آن کے شفٹ ہو گئے. وہاں مہاجرین کی جھگیاں پڑی ہوئی تھیں. وہ جھگیاں اٹھی 1959 میں ایوب خان کے زمانے میں. ایوب خان کے زمانے میں اعظم خان نے کورنگی اور ڈانڈی کے مکانات جو ہیں کوارٹرز وہ بنائے. پھر ہمیں چونکہ مزار کے بنانے کی ضرورت پڑ گئی تھی، مزار بن رہا تھا قائد اعظم کا، تو وہ پوری جگہ خالی کرنی تھی. وہ پھر ہم وہاں سے اٹھ کر ہمیں جو ہے نا کوارٹروں میں بسایا گیا کورنگی کے. کورنگی میں ہم تقریباً کوئی 70 سال کے قریب تقریباً کتنے، ہم 1959 میں آئے ہیں اور 2016 میں ہم پھر وہاں سے مکان بیچ کر نارتھ کراچی میں آ گئے. اچھا، یہ ہوا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ 1947 میں آپ کی فیملی نے، آپ کے فادر نے کیوں نہیں مائیگریٹ کیا اس وقت؟ بیکاز جو میجورٹی آف دا
مائیگرینٹس ہیں جی انہوں نے 1947 میں یہ ڈیسیجن لی, جی بہت ڈیفیکلٹ ڈیسیجن اوبیسلی, تو آپ کی فیملی نے یہ کیوں ڈیسائیڈ کیا کہ بعد میں آپ آئے؟ ہاں, اصل میں ہم صورت حال کو آبزرو کر رہے تھے ٹھیک ہے, کہ صورت حال ہے کیا, اچھا سمجھے. پھر جب ہم نے یہی بہتر سمجھا کہ اب یہاں ہمارے لیے کوئی جگہ بہتر نہیں ہے, اور جو پاکستان بنا ہے مسلمانوں کی خالص مسلمانوں کی ایک ریاست ہوگی, ایک ملک ہوگا جس میں مسلمانوں کے قوانین اور ان کے سارے اصول جو ہیں اور مذہبی آزادی کے لحاظ سے ہم نے پھر بہتر یہی سمجھا کہ انڈیا سے جو مائیگریٹ ہے وہ کر لیا جائے زیادہ. لیکن جب وہاں پہ حالات خراب ہوئے, ٹھیک ہے نا, آفٹر ڈیورنگ 1947, جی, تو آپ کے ایریا میں کتنی پرسنٹ مسلم آبادی تھی اور کتنی پرسنٹ ہندو؟ ہاں, یہ آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا. رامپور جس جگہ کی میں بات کر رہا ہوں وہاں تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 85% مسلمانوں کی آبادی تھی, سمجھے. اور جو یعنی 1947 میں جو سب سے زیادہ حالات خراب ہوئے ہیں وہ دہلی, اچھا, الور اور پورا پنجاب, یعنی پورا پنجاب جس میں مشرقی پنجاب یہ اور یہ علاقے جو ہے نا بہت زیادہ افیکٹڈ ہوئے. آپ کا علاقہ اتنا زیادہ افیکٹڈ نہیں تھا, سمجھے. تو اس لیے ہم نے جو ہے نا وہ تقریباً یہ فیصلہ جو ہے دیر سے کیا. شاید اگر ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ حالات خراب ہوتے تو دے اینڈ دیئر فیصلہ کرتے. تو کتنے پرسنٹ مسلم جو آبادی تھی وہاں پہ انہوں نے یہ ڈیسیجن لی کہ مائیگریٹ نہیں کرنا؟ میرا خیال ہے کہ کتنے لوگوں نے مائیگریٹ کیا وہاں سے؟ میرا خیال ہے کہ شاید تقریباً 20 سے 25%. اچھا, جی ہاں, 20 to 25% جو ہے لوگوں نے شاید مائیگریشن کی وقتاً فوقتاً, یعنی ایک دم نہیں کری. کوئی 1952 میں آیا, کوئی 1954 میں آیا, کوئی 1949 میں آیا, یعنی اس طرح سے گریجولی جو ہے وہ مائیگریشن ہوئی. سمجھ گیا, یہ ہوا ہے. اچھا, تو آپ کی جو مائیگریشن ہے اس میں کتنا وقت لگا؟ اچھا, آپ کو وہ مومنٹ یاد ہے جب آپ نے سنا کہ بھائی ہم لوگ مائیگریٹ کر رہے ہیں؟ آپ کو یاد ہے؟ جی بالکل. کیسے آپ کہاں تھے, کیا کر رہے تھے؟ بس ہم کس نے آپ کو بتایا؟ بس مطلب یہ کہ بس والدین نے ہم سے کہا کہ بھئی اب ہم پاکستان جائیں گے. اچھا, اور پھر اس کے بعد میں ہم مطلب یہ ہماری خالہ بھی وہیں تھیں, خالہ زاد بھائی, خالہ زاد بہنیں سب وہیں تھے. پھر بیکاز میں سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, بیکاز میں اکثر سوچتا ہوں کہ ایک شہر سے, اگر پاکستان میں ایک شہر سے, بلکہ ایک گلی, ایک شہر میں, ایک محلے میں ایک گلی سے دوسری گلی جانا ڈیفیکلٹ ہے. جی, مجھے پتا ہے کہ روٹرڈم میں رہتا ہوں, ہالینڈ, تو میری امی نے ایک ہی محلے میں موو نہیں کیا, مائیگریٹ نہیں کیا, کیونکہ وہ یوز ٹو ہو گئی تھی وہاں پہ, ٹھیک ہے نا. تو اکثر فار ایگزامپل میری انڈین سے بحث ہوتی ہے, وہ کہتے کہ وائی ڈیڈ یو ہیو ٹو مائیگریٹ. میں نے کہا یار دیکھو سب کی اپنی اپنی مرضی ہے, بٹ اٹس ناٹ ایزی. جو مائیگریٹ کرتے ہیں اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ریزننگ ہوتی ہے. نو ون وانٹس ٹو مائیگریٹ اپنے فیملی کو چھوڑ کے, دوستوں کو چھوڑ کے, جہاں پہ وہ ان کی پرورش ہوئی ہے, ان قبریں چھوڑ کے, کام چھوڑ کے دوبارہ سیٹل ہونا. اٹس ناٹ ایزی ڈیسیجن. کچھ تو ہوگا نا, کچھ تو ریزننگ ہوگی, ٹھیک ہے نا. تو آپ کو سمجھ آ گئی تھی کہ کہاں جانا ہے؟ یو آر 9 years old I think. نہیں, ظاہر ہے کہ 8-9 سال کے بچے میں تو وہ سمجھ, جی, وہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ جو, بیکاز پاکستان تو میپ پہ بھی نہیں تھا آئی تھنک اس وقت, ایٹ دیٹ ٹائم. ابھی اس وقت تھا, لیکن ہاں 1952 میں تو تھا, اس وقت تو تھا. تو ظاہر ہے کہ ہماری تو کوئی فیلنگس نہیں تھی, ایک بچے کی کیا فیلنگس ہو سکتی ہیں. اچھا, ہاں, لیکن یہ مجھے اب 70 سال کے بعد ایک چیز کا بڑا احساس ہوتا ہے, بہت شدید احساس. وہ یہ ہے کہ جس جگہ آدمی پیدا ہوتا ہے, جی, کوئی جگہ ہو بھی, کوئی جگہ ہو, اس کی مٹی جو ہے نا اس کو کھینچتی ہے. بالکل.
اگر کسی کا کوئی بچہ امریکہ میں پیدا ہوتا ہے اور وہ بچہ 12 سال 14 سال 15 سال جب گزارتا ہے تو وہ امریکہ چھوڑ کر اگر وہ کسی اس سے بھی کہیں بہترین جگہ پر آ جائے لیکن وہ جگہ جو ہے نا وہ بھول نہیں سکتا, وہ نہیں بھولتا. بار بار اس کا دماغ, اس کا ذہن, اس کی جو تمام چیزیں ہیں نا وہ اس طرف کھینچتی ہیں اس کو. اچھا, مجھے اس بات کا احساس میرے دل اور دماغ میں اس لیے مزید پختہ ہوا کہ میں تاریخ ابن خلدون پڑھ رہا تھا. اچھا, بہت موٹی کتاب ہے اور بہت دقیق. ظاہر ہے کہ ابن خلدون کو تاریخ کا بابا آدم شمار کیا جاتا ہے. اس میں انہوں نے لکھا کہ مکے کے لوگوں نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عرصہ حیات تنگ کر دیا اور اس قدر مکے کے لوگوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی کہ جو ناقابل بیان ہے, جو کوئی شخص ان کو برداشت نہیں کر پاتا ماں سوائے یعنی اللہ ہی نے وہ طاقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھی. سمجھ گیا کہ جو وہ اتنی تکلیف برداشت کر رہے ہیں. تو جس وقت آپ کو حکم ہوا کہ آپ مکے سے مدینہ ہجرت کر جائیں تو رات کا ٹائم تھا. جس وقت آپ مکے سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو مکے کے لوگوں نے اس قدر تکلیفیں دینے کے باوجود بھی رات کے اندھیرے میں جب آپ نکلے ہیں تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد میں آپ بار بار رکتے تھے اور رکنے کے بعد میں پیچھے مکے کی طرف مڑ کر دیکھتے تھے اور یہ کہتے تھے مکے, اے مکہ میں تجھے چھوڑ نہیں رہا ہوں, میں یہ عارضی طور پر میں جا رہا ہوں لیکن میں یہیں آؤں گا. یعنی آپ کو مکے سے اس قدر محبت تھی. پھر مدینے میں بیٹھ کر آپ نے مکے کو فتح کیا اور پھر مدینے سے پھر آپ مکے تشریف لیا. تو مجھے اس وقت یہ فیلنگس ہوئی کہ آدمی جس جگہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ چاہے کتنی تکلیف دے یعنی جگہ ہو لیکن اس جگہ کو آدمی بھولتا ہے. بالکل, مجھے احساس ہوتا ہے. بہت خوبصورت آپ نے ایکسپلین کیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتنا سفر تھا آپ کی برتھ پلیس سے لے کر کراچی کا, کتنا سفر آپ نے طے کیا, کتنے دن کا سفر تھا یہ؟ یعنی جب ہم وہاں سے چلے ہیں جی ٹوٹل کتنے؟ میرا خیال ہے کوئی 3 دن یا 4 دن لگے تھے ہمیں. 3-4 دن لگے تھے. اچھا, یعنی ہم رامپور کے ریلوے اسٹیشن پر آئے, پھر اس کے بعد میں ریل سے بیٹھ کر ہم مطلب یہ کہ کس بارڈر جو ہے مونا باؤ کا وہاں ہم آئے. وہاں سے پھر جو گاڑیاں تھیں اس ٹائپ کی جیسے کہ یہ قیدیوں کو لے جانے والی گاڑیاں ہوتی ہیں نا, مطلب یہ وہ ان گاڑیوں میں پھر بٹھا کر ہمیں ایک جگہ چھوڑ دیا گیا. تو پھر وہاں پر ریلوے اسٹیشن بھی تھا, ایک پانی کی ٹنکی تھی وہاں جو ریل کے انجن کو پانی فراہم کرتی تھی. پھر وہاں سے ہم میرا خیال ہے 1 رات ہم وہاں پر رہے ہیں اور 1 رات کے بعد میں پھر اگلے دن صبح میں میرے والد وہاں پر ہم پہنچ گئے. پھر والد ہمارے جو ہے نا دوسرے دن پھر ہم آپ کی ساری فیملی جو تھی وہاں پہ سب لوگوں نے ایک ساتھ مائگریٹ کیا یا کچھ فیملی وہاں پہ؟ نہیں, میری سب سے بڑی بہن اچھا اور مجھ سے بڑی بہن اچھا وہ وہیں رہ گئی تھیں. بڑی بہن کی شادی ہو چکی تھی اچھا, اور جو مجھ سے بڑی بہن تھی وہ غیر شادی شدہ تھی. اچھا, وہ ان کے گھر تھی. اچھا, میرے والد, میری والدہ اور میرا چھوٹا بھائی اچھا, اور میری 3 بہنیں, یہ ہم ایک ساتھ چلے تھے. سمجھ گیا. یہ تو بھی بہت ہی مشکل ڈیسیجن ہوگا, بہت مشکل, فیملی کو وہاں پہ بہت مشکل, چھوڑ کے آنا. بہت مشکل. بالکل. تو پھر دوبارہ آپ کو موقع ملا واپس جانے؟ میرا بڑا دل چاہتا ہے, اور خاص طور پر جو انڈیا کی موجودہ حکومت ہے جو مسلمانوں کے اس قدر سخت خلاف ہے تو اور گرفتار بھی کر لیتی ہے, 70 سال کے بوڑھوں کو بھی گرفتار کر لیتی ہے, تو اس لیے ہمت نہیں ہوتی ایسے حالات میں جانے کی. ہاں یقیناً اگر اچھے حالات ہو جائیں, وہاں کوئی اچھی حکومت آ جائے اور پاکستان دوست حکومت آ جائے, میں ضرور جاؤں گا. آج تک تو مجھے نہیں پتا کہ کون سی حکومت پاکستان دوست حکومت تھی, لیکن مودی سے پہلے تو
کچھ گورنمنٹس تھی بہتر حالات تھی. بہتر حالات تھی, اس بہتر. وقت کیوں نہیں آپ کیوں نہیں جا سکتے؟ میں سروس میں تھا. اچھا سروس میں تھا اور ایک ایسے ادارے میں تھا اچھا اچھا کہ جو بہت حساس ادارہ تھا. اچھا اچھا تو اس میں NOC لینا پڑتی تھی. اچھا ہاں, نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ لینا پڑتا تھا اور میرے لیے بڑا مشکل تھا. اچھا ایسی جی ہاں. بہت سے ہمارے ہندوستانی دوست سکھ دوست جو ہیں جو انڈیا میں رہتے ہیں, مسلم بھی بلکہ سم مسلم, وہ کہتے ہیں کہ جب وہ کچھ ویڈیوز دیکھتے ہیں جو میں نے اپلوڈ کیے ہیں جس میں ایک بزرگ ہیں 85 ایئرس کے, وہ پنجاب سے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ سکھوں کے ساتھ ہندوؤں کے ساتھ ہمارا اچھا وقت گزرا. جی بالکل ٹھیک ہے نا, یقیناً گزرا ہوگا بیکاز میرے ولیج میں بھی کافی سکھ اور ہندوز تھے, جیسے کہ آپ میری ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار اف ایوری تھنگ واز اوکے, ایوری تھنگ واز فائن, سب لوگ ہنسی خوشی مل کے رہ رہے تھے, تو وائی مائیگریٹ, اب پارٹیشن کیوں ہوئی؟ ٹھیک ہے نا, یہ اکثر یہ کویشچن کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ ان کی طرف سے جائز کویشچن ہوگا. میں نے ان کو اپنی طرف سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی, بٹ مائی اوپینین از ناٹ امپورٹنٹ بیکاز میں نے مائیگریٹ نہیں کیا, آپ نے کیا ہے, آپ کی فیملی نے کیا ہے. کہ وہ کہتے ہیں کہ اب پارٹیشن کے حوالے سے آپ مجھے بتائیں کہ واز پارٹیشن نیسیسری, واز اٹ نیسیسری, انیویٹیبل؟ دیکھیں, دنیا میں جب بھی کہیں اس قسم کے کوئی واقعات رونما ہوتے ہیں تو لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے نا مائیگریشن کرتے ہیں. مثال کے طور پہ میں ایک مثال دے رہا ہوں. شام کی صورتحال اس وقت انتہائی کرٹیکل ہے. شام میں جو اس وقت صورتحال, شام یعنی سیریا, جی سیریا, فار دوز ہو ڈو ناٹ, جی سیریا, تو وہاں کے لوگوں نے بھی مائیگریشن کی ہے اور خاص طور پہ جرمنی میں کی ہے. جی بہت سارے لوگوں نے جرمنی میں کی ہے. تو لیکن یعنی ان کی اتنی ایک بلک سائز میں جو ہے نا مائیگریشن نہیں تھی. مائیگریشن کی ہے لوگوں نے وہاں شام سے مختلف علاقوں میں کی ہے, سمجھے کچھ ترکی چلے گئے ہیں, کچھ جرمنی چلے گئے ہیں, کچھ کہیں چلے گئے, لیکن اتنے بلک سائز میں نہیں کیے جتنے بلک سائز میں جو ہے نا, مطلب یہ کہ انڈیا سے پاکستان جی میں یا پاکستان سے انڈیا میں almost I think 2 or 3 million people. ہاں جی ہاں بالکل. تو یہ جو وہاں اتنی قتل و غارت گری ہوئی ہے نا, یہ اس کے اثرات تھے. اگر یہ قتل و غارت گری نہیں ہوتی اور یہ لوگوں کو وہاں قتل نہیں کیا جاتا, املاک نہیں جلائی جاتی, تو مائیگریشن ہوتی, لیکن وہ but was it necessary? ہاں وہ I mean was it, ساتھ بھی رہ سکتے تھے, ٹھیک ہے نا, ساتھ بھی رہ سکتے تھے اور پرابلمس حل کر سکتے تھے. was it necessary کہ ایک was it لازمی تھا کہ ایک نیا ملک کریٹ کیا جائے؟ یہ ابھی اوبیسلی آئی ڈونٹ نو, میں نے تو نہیں کیا مائیگریٹ, آپ بتا سکتے ہیں بہتر کہ was it necessary, یعنی ملک کا بننا, ملک کا بننا. ہاں دیکھیں, یہ اگر آپ اس کو بہت دور تک دیکھیں, یعنی بہت دور بین نگاہ سے اگر آپ اس کو دیکھیں, جو موجودہ اس وقت صورتحال نظر آ رہی ہے, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹیشن ہونا ضروری تھا, بہت ضروری تھا. کیونکہ ظاہر ہے کہ ڈیموکریسی میں, جو ہمارے یہاں ممالک میں ڈیموکریسی چل رہی ہے پاکستان اور ہندوستان میں, تو اس کا تقاضا تو پھر یہی ہے کہ اکثریت جو ہے وہ اقلیت پر حکومت کرتی ہے. یہ تو ایک بات طے ہے اپنی جگہ. اب یہ تو ایک بات طے ہے اپنی جگہ, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس وقت کے پولیٹیکل اکابرین تھے, میرا خیال ہے ان کا یہ فیصلہ درست تھا. سمجھے, جو جن کی نگاہیں بہت دور تک دیکھ رہی تھیں, جو آج کل اس وقت ہم یعنی 2018-2019 کے اندر جو ہم محسوس کر رہے ہیں اور جو انڈیا کی صورتحال ہے, اس کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ان کا فیصلہ درست تھا. پھر جو انڈیا موجودہ حکومت انڈیا کی کر رہی ہے, جس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ وہ کر رہی ہے, میں سمجھتا ہوں وہ درست نہیں ہے.
یہ اس طریقے سے. تو یہی وہ چیزیں تھیں جو اس وقت کے مسلم اکابرین کے پیش نظر تھیں اور انہوں نے میرا خیال ہے صحیح فیصلہ کیا. لیکن یہ کہ جہاں تک مائگریشن کا تعلق ہے, اگر یہ بلڈ شیڈ نہیں ہوتا جو بلڈ شیڈ وہاں ہوا ہے, دہلی میں ہوا, کانپور میں ہوا, اس کے بعد میں جناب علی الور میں ہوا, اور پتہ نہیں مختلف علاقوں کے اندر ہوا, سمجھ گئے, تو یہ بلڈ شیڈ اگر نہیں ہوتا نا تو مائگریشن تو ہوتی, لیکن اتنی زیادہ بلک سائز میں نہیں ہوتی جتنی کہ اس بلڈ شیڈ کے نتیجے. بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ آف ویو, اس پہلی دفعہ سن رہا ہوں یہ, اٹس ویری نائس. آپ نہیں جا سکے واپس, آپ کے والدین؟ جی, میری والدہ گئیں, میرا بھائی گیا, وہ وہاں پر گیا, ان گلیوں کو دیکھا, اس گھر کو دیکھا, سمجھ گئے, اور میں بتا نہیں سکتا کہ بس کیا فیلنگس ہوتی ہیں. آپ اس بات کا اندازہ کر لیں کہ پرویز مشرف صاحب جو دہلی میں پیدا ہوئے, لال حویلی تھی ان کی نام کی یا کیا تھا, تو جس وقت وہ گئے تو میں نے وہ تصویر دیکھی ہے, وہ حیرت سے اس کمرے کو دیکھتے تھے جس کمرے میں ان کی پیدائش ہوئی, وہ رہتے تھے, سمجھے. تو یہ ایک فیلنگس ہوتی ہیں. سر میں جب ہالینڈ گیا, ٹھیک ہے, 1980, جی, جب میں واپس آیا آفٹر 24 ایئرس جی, کراچی, جی, تو میں گیا, اپنا وہ گھر دیکھا, جی, تو ایون آئی واز ایموشنل, جی, آئی کرائڈ. جی, اپنا ملک میں کسی وقت بھی واپس آ سکتا تھا, یہاں پہ اگر اپنا شہر, تو ایون آئی کرائڈ, سو آئی کین انڈرسٹینڈ کہ آپ کی ایموشنس اور آپ کی فیملی کی ایموشنس کیا ہیں. ابو بس شکریہ. اچھا, آپ کا اپنی فیملی سے تو کوئی کانٹیکٹ رہا ہے, ٹھیک ہے, لازمی, ٹھیک ہے نا, تھرو ٹیلی فون. کوئی ایسا دوست یار وہاں کا جس سے آپ کا کانٹیکٹ ہو؟ نہیں, بالکل نہیں. بس البتہ میرے خالہ بھائی وغیرہ جو ہیں وہ ایک مرتبہ آئے تھے یہاں, پتہ نہیں کون سا سن تھا, میرے ذہن سے اتر گیا. خالہ بھائی آئے تھے, خالہ آئی ہیں میری, اب وہ دنیا میں نہیں ہے, وہ انتقال کر گئی ہیں. 80s میں آئی تھی, ہاں, شاید 80 کے اندر وہ آئی تھیں. اور میری والدہ جو ہیں وہ بھی وہاں پر گئی ہیں, بھائی بھی میرا گیا ہے. تو بس 1952 رائٹ؟ جی, جی. اس کے بعد کسی نے آپ کی فیملی میں سے مائیگریٹ کیا آفٹر 1952؟ نہیں, میری فیملی میں سے کسی نے نہیں کیا. البتہ ہم جب کورنگی میں رہتے تھے تو وہاں مطلب یہ ایک فیملی تھی جن کا نام شمس الدین تھا. اچھا. تو وہ البتہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ جو ہے واپس انڈیا چلے گئے تھے. یہ بات ہے تقریباً ہم کورنگی پہنچے ہیں 59 میں, 59 60 تقریباً کوئی 64 یا 65 کے درمیان کی کوئی یہ بھی بات. بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کی, کیونکہ میرا فوکس اکثر ہے مائیگریشن پہ فرام انڈیا ٹو پاکستان. ہاں, کتنی فیملیز کو آپ جانتے ہیں جنہوں نے فرام پاکستان ٹو انڈیا واپس مائیگریٹ کیا؟ ہاں, یہ میری گلی کے جس گلی میں ہم رہتے تھے اس پوری فیملی نے جو ہے تقریباً, مجھے سن یاد نہیں آ رہا, لیکن 64 یا 65 کے کہیں درمیان میں جو ہے نا. کیا ریزن انہوں نے بتایا؟ میں اس وقت آپ سمجھ لیں کہ 9th کلاس میں پڑھ رہا تھا. اچھا. تو ریزن کے حوالے سے تو میں نہیں سمجھتا, لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ کر گئے تھے, شفٹ کر گئے تھے, وہ پوری فیملی کر گئی. اچھا اچھا. جی. اب اس وقت آپ کی کیا وش ہے؟ کیا بس میری یہ وش ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم جو وہاں سے مائیگریٹ کر کے یہاں آئے ہیں, جو بھی فیملی, ان کو یہاں 60-70 سال کے قریب ہو گئے. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اب ہم وہاں واپس جائیں گے, یہ تو امپاسبل بات ہے, ناممکن بات ہے. اور یا وہ لوگ جو یہاں سے مائیگریٹ کر کے انڈیا چلے گئے وہ واپس یہاں آئیں. بس یہ میں سمجھتا ہوں ہم دونوں ممالک سے یہ ضرور درخواست کریں گے, عوام خاص طور پر عوام, کہ آسانیاں پیدا کر دیں تاکہ ایک دوسرے کے رشتہ داروں میں, ایک دوسرے کی جگہوں میں جا کر کم سے کم یہ ہے کہ وہ اپنے دل کی تسکین کر لیا. کیونکہ میری تو وش یہ ہے کہ اللہ کرے گورنمنٹ کوئی ایسا فنڈ کریٹ کرے تاکہ جو ابو 60 ہیں یا 70 ہیں ان کو فری
हाँ। टिकट मिलना चाहिए, बिकॉज ये तो बड़ी इमोशनल बात है ना. आई जी हाँ. होप ऐसे हो. बॉर्डर की लाइन को बिल्कुल. इजी होना बिकॉज चाहिए. 60-70 साल की उम्र में लोगों ने क्या नुकसान पहुंचाने की दूसरे को, जी. सिर्फ या सही कह रहे हैं. अल्लाह करे ऐसे हो. तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे सवाल का जवाब दिया. बहुत खुशी है आपसे मिलके. तो इंशाल्लाह साइट्स एंड साउंड्स ऑफ व्यूअर्स, साइट्स एंड साउंड्स ऑफ पाकिस्तान के व्यूअर्स भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं. एंड व्यूअर्स, आई होप यू लाइक द वीडियो. इसकी मैं ट्रांसलेशन करूँगा लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा. प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को शेयर करना मत भूलें, और आप कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, और ज़रूर फीडबैक दीजिएगा. टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़.